سال 2025 کی ایک ٹھنڈی شام تھی۔ دسمبر کا مہینہ ابھی شروع ہی ہوا تھا۔ اسلام آباد میں ہر وقت آسمان پر کالے بادل چھائے رہتے تھے، جس کی وجہ سے اندھیرا اور بھی زیادہ گہرا لگتا تھا۔ یہاں کی ٹھنڈ تو جیسے جما دینے والی تھی۔ آج ایان کا اسلام آباد میں پہلا دن تھا۔ اس کا یہاں ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا تھا، مگر رہنے کے لیے ابھی کوئی انتظام نہیں تھا۔ ایان کا سارا دن ہاسٹل میں خالی کمرے کی تلاش میں گزر گیا، مگر ابھی تک اسے رہنے کے لیے کوئی جگہ نہ ملی۔ ایان اسلام آباد کی خالی روڈ پر اکیلا چل رہا تھا۔ وہ ابھی رات بتانے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک بجلی گرجی اور تیز بارش شروع ہو گئی۔ اب ایان بہت پریشان ہو گیا۔ اس کے ہاتھ پیر سردی سے جمنے لگے تھے۔ ویسے تو اسلام آباد میں ہر طرف بھیڑ نظر آتی تھی، لیکن یہ اسلام آباد کے بیک ورڈ کا علاقہ تھا۔ یہاں پر لوگ بہت کم نظر آتے تھے۔ سنسان روڈ پر کوئی گاڑی یا بس بھی موجود نہ تھی۔ ابھی ایان اپنے خیالوں میں گم ہی تھا کہ اچانک اسے پیچھے سے ایک آواز آئی۔ لگتا ہے تم یہاں نئے آئے ہو، یہاں کے تو نہیں لگتے، کہاں سے آئے ہو؟ جب اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہاں پر پینٹ شرٹ پہنے ایک لڑکا کھڑا تھا۔ ایان کچھ دیر تو اسے حیرانی سے دیکھتا رہا، پھر تھوڑی دیر میں جواب دیا۔ ہاں، میں ایکچولی لاہور سے آیا ہوں۔ یہاں یونیورسٹی میں نے ایڈمیشن لیا ہے۔ فی الحال رہنے کا کوئی انتظام نہیں ہوا، اس لیے ابھی بس کا انتظار کر رہا ہوں۔ مجھے نہیں لگتا تمہیں اس وقت کوئی بس ملے، پھر اب کیا کرو گے؟ دیکھتا ہوں، ابھی شاید اسی بس اسٹاپ پر ہی رات گزارنی پڑے۔ ویسے یہاں اکیلے نکلنے سے منع کرتے ہیں، یہاں پاس میں ہی ایک قبرستان ہے۔ کیا تم بھی؟ یہ بھی کوئی وقت ہے ایسی بات کا؟ تم رہنے کے لیے جگہ ڈھونڈ رہے ہو؟ ویسے میرا ہاسٹل یہاں پاس میں ہی ہے، میں کمرے میں اکیلا رہتا ہوں، تم چاہو تو میرے ساتھ رہ سکتے ہو۔ بارش کی وجہ سے ٹھنڈ بڑھتی جا رہی تھی اور ایان کو بہت زور سے بھوک بھی لگی تھی۔ اس نے سوچا یہاں کھڑے رہنے سے بہتر ہے کہ اس کے ساتھ ہی چلا جائے۔ اوکے چلو۔ ویسے تم یہاں اتنی ٹھنڈ میں کیا کر رہے تھے؟ میں تمہاری جگہ ہوتا تو کمبل سے باہر ہی نہ نکلتا۔ میں یہاں ٹہلنے کے لیے آیا تھا، تو میں دیکھا تو تمہارے پاس آ گیا۔ کچھ دیر پیدل چلنے کے بعد وہ دونوں ایک پرانے سے ہاسٹل کے پاس پہنچ گئے، جیسے وہ کوئی سرکاری ہاسٹل نظر آ رہا تھا۔ اس کے انٹرنس پر ایک بڑا سا لوہے کا دروازہ تھا۔ یہ ہاسٹل تو کافی پرانا لگتا ہے۔ ہاں، یہاں زیادہ تر آؤٹ سٹی کے اسٹوڈنٹ ہی رہتے ہیں۔ یہ روم نمبر 3 میرا ہے، آ جاؤ۔ اظہر نے کمرے کا دروازہ کھولا اور لائٹ آن کی۔ کمرے میں ہر چیز سلیقے سے رکھی ہوئی تھی۔ سائڈ پر ایک اسٹڈی ٹیبل تھی جس پر کچھ کتابیں پڑی تھیں اور ان پر دھول مٹی جمی ہوئی تھی۔ یہ کمرہ کافی بڑا ہے، تم یہاں آرام سے رہ سکتے ہو۔ ایان ابھی ہاسٹل کے کمرے کو اچھی طرح دیکھ ہی رہا تھا کہ پیچھے مڑنے پر اظہر کھانے کی ٹرے لے کر کھڑا تھا۔ تمہیں بھوک لگی ہوگی، لو گرما گرم کھانا کھا لو۔ لیکن ابھی تو تم یہیں تھے، اتنی جلدی یہ کھانا کیسے؟ کھانا کچن میں ہی رکھا تھا، لو اب کھا لو۔ ایان کو پہلے ہی بڑی بھوک لگی تھی۔ اس نے جلدی سے کھانا کھایا اور ہاتھ منہ دھو کر سو گیا۔ سارا دن سفر کی تھکاوٹ اور بھاگ دوڑ کی وجہ سے وہ کافی تھکا ہوا تھا، اس لیے بستر پر جاتے ہی اسے گہری نیند آ گئی، جیسے برسوں سے وہ سویا نہ ہو۔ اگلے روز صبح جب ایان یونیورسٹی کے لیے اٹھا تو اظہر چائے کا مگ لے کر پہلے سے ہی وہاں موجود تھا۔ گڈ مارننگ۔ ارے تم نے زحمت کیوں کی، میں خود ہی بنا لیتا۔ یہ کہہ کر ایان نے چائے پی اور تیار ہو کر یونیورسٹی کے لیے نکل گیا۔ یونیورسٹی کی کلاس ختم ہونے کے بعد ایان واپس اپنے ہاسٹل آیا۔ ارے اظہر، تم کب آئے؟ بس ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے آیا ہوں۔
اس طرح ایان کو اس ہاسٹل میں رہتے 3 مہینے گزر گئے تھے۔ ایان اور اظہر اب بہت اچھے دوست بن چکے تھے۔ اظہر ایان کا بہت خیال رکھنے لگا تھا۔ ایان کو ایک انجان شہر میں رہنے کی جگہ اور اتنا اچھا دوست کسی نعمت سے کم نہ لگتا تھا۔ یار اظہر، آج مجھ پر یونیورسٹی کے کام کا بڑا لوڈ ہے۔ کل ہر حال میں یہ سبمٹ کروانا ہے، پتہ نہیں کیسے ہوگا۔ تم فکر نہیں کرو، ہو جائے گا۔ ایان کو لکھتے لکھتے وہی نیند آ گئی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھا اور اسائنمنٹ کی طرف دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کا سارا اسائنمنٹ کمپلیٹ تھا۔ اظہر یار، یہ سارا کام تم نے کیا؟ تھینک یو سو مچ برو یار، تمہیں نہیں پتا تم نے میرا کتنا بڑا کام کر دیا۔ ایک دن ایان لائبریری آیا اور وہاں بیٹھ کر کچھ بکس ریڈ کرنے لگا۔ تھوڑی دیر میں وہاں کچھ لڑکے آئے اور آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ان کی باتوں سے ایان بہت ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ ارے بھائی آرام سے، میں یہاں ڈسٹرب ہو رہا ہوں۔ تیری باپ کی جگہ ہے کیا؟ دیکھ نہیں رہا ہم بات کر رہے ہیں۔ بھائی ذرا تمیز سے بات کریں۔ اچھا اب تو ہمیں تمیز سکھائے گا، چل سکھا۔ مجھے تم لوگوں سے بات ہی نہیں کرنی۔ آج جب ایان گھر واپس آیا تو اس کا موڈ بہت خراب تھا۔ اظہر نے ایان کو چائے لا کر دی اور اس اداسی کی وجہ پوچھی تو اس نے آج کا سارا واقعہ سنا دیا۔ ویسے یار چائے کے لیے تھینک یو، تم بہت اچھی چائے بناتے ہو۔ ارے تم کہاں جا رہے ہو؟ صبح جب ایان یونیورسٹی گیا تو وہاں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہی لڑکے ایان کے پاس آئے اور ہاتھ جوڑ کر کل کی بدتمیزی کے لیے معافی مانگنے لگے۔ یہ سب دیکھ کر ایان کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ جب وہ ہاسٹل واپس آیا تو اس نے اظہر کو ساری بات بتائی اور بدلے میں اظہر صرف مسکرا رہا تھا جیسے وہ سب کچھ پہلے سے ہی جانتا ہو۔ ایک ویک گزرنے کے بعد ایان کے فائنل پیپر شروع ہو گئے۔ وہ بہت پریشان تھا۔ جو کچھ بھی وہ یاد کرتا ویسے ہی بھول جاتا۔ آخر روتے دھوتے ایگزام کا دن آ گیا۔ ایان ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا پریشان پیپر کو گھور رہا تھا۔ اسے ہر چیز بلینک دکھ رہی تھی، جیسے اس کا دماغ معاف ہو گیا ہو۔ ذہن میں ساری چیزیں مکس ہو رہی تھی۔ اوپر سے ٹیچر کا یوں گھورنا ماحول کو اور زیادہ سٹریسفل بنا رہا تھا۔ ابھی ایان خالی پیپر کو گھور ہی رہا تھا کہ اچانک آنسر شیٹ پہ خود بخود الفاظ ظاہر ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے سارے آنسر اس کے سامنے آ گئے۔ وہ بہت حیران تھا۔ اس نے جلدی جلدی پیپر کیا اور سب سے پہلے پیپر سبمٹ کروا کر ایگزامینیشن ہال سے باہر آ گیا۔ وہ بہت حیران تھا۔ وہ یہ سب اظہر کو بتانا چاہتا تھا۔ ابھی ایان ہاسٹل کے مین گیٹ پر پہنچا ہی تھا کہ اسے اپنا ایک کلاس فیلو ملا جو یہاں پاس کی سوسائٹی میں رہتا تھا۔ ایان یار پیپر کیسا ہوا؟ یار بہت اچھا ہوا۔ چلو آؤ چائے پینے چلتے ہیں۔ نہیں یار، ابھی میں تھوڑا جلدی میں ہوں، مجھے اپنے دوست اظہر سے کچھ بات کرنی ہے۔ آذر؟ وہ کون ہے؟ کبھی دیکھا نہیں اسے تمہارے ساتھ۔ ارے تم اظہر کو نہیں جانتے؟ وہی جس کے روم نمبر 3 میں رہتا ہوں۔ ہم اکثر یہاں شام کو واک کر رہے ہوتے ہیں۔ تم تو روزانہ اکیلے ہی واک کرتے ہو۔ اور ابھی کیا کہا تم نے؟ روم نمبر 3؟ ارے وہ تو پچھلے کئی سالوں سے بند پڑا ہے۔ لگتا ہے تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے۔ چلو آؤ، میں تمہیں اظہر سے ملواتا ہوں۔ آؤ چلو میرے ساتھ۔ ہاں چلو آؤ۔ جب ایان اور اس کا کلاس فیلو روم نمبر 3 کے سامنے پہنچتے ہیں تو ایان یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ دروازے پر ایک بڑا سا پرانا تالا لگا ہوا ہے جس پر زنگ کے نشان بھی موجود ہیں۔ یہ دیکھو، میں نے کہا تھا نا یہ روم کئی سالوں سے بند ہے۔ نہیں ایسا نہیں ہے، میں سچ میں اسی روم میں رہتا ہوں۔ یہ تالا ضرور اظہر نے لگایا ہوگا۔ رکو میں اس کو کال کرتا ہوں۔ The number you have dialed is switched off. Please call back later. ابھی وہ دونوں باتیں کر ہی رہے تھے کہ انکل اچھا ہوا آپ آ گئے۔ آپ نے دیکھا ہے نا میں اسی روم میں رہتا ہوں۔ ارے بیٹا کیا بات کر رہے ہو؟ یہ کمرہ تو کئی سالوں سے بند پڑا ہے۔ یہاں ایک بہت ذہین لڑکا رہتا تھا، لیکن اس نے ہاسٹل کی چھت سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر دی تھی۔ تب سے یہ کمرہ خالی پڑا ہے۔ انکل کیا اس لڑکے کا نام اظہر تھا؟
हाँ यही नाम था इसका। चल यार यहाँ से, मुझे देर हो रही है। तुम जाओ मैं आता हूँ। अयान ने जैसे ही उस दरवाजे को हिलाया वो खुद ही खुल गया। वो हैरानी से अंदर गया। अंदर देखकर हैरान रह गया। वो कमरा जिसमें वो कई महीनों से रह रहा था एकदम खाली और सुनसान पड़ा था। हर तरफ मिट्टी की तह जमी थी। वो स्टडी टेबल जिस पर वो रोजाना पढ़ता था मिट्टी की तह से पूरी तरह ढक चुकी थी। जगह जगह मकड़ी के जाले थे, जैसे वहाँ कोई बरसों से नहीं आया। सामने वाले शीशे पर भी धूल मिट्टी जमी हुई थी। जैसे ही अयान ने उस शीशे में देखा तो उसे अपने पीछे अजहर खड़ा नजर आया। तुम कौन हो? तुम मेरे करीब मत आना। अजहर खामोशी से अयान की तरफ बढ़ रहा था और अयान एक एक कदम खौफ के मारे पीछे हटा रहा था। अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया। मैं जिंदा नहीं हूँ। मैं आज से कई साल पहले ये दुनिया छोड़कर जा चुका हूँ। लोग ये समझते हैं कि मैंने अपनी जान खुद ली, मगर मेरे असल मुजरिम वो लोग हैं जिन्होंने मुझे ये करने पर मजबूर किया। आज़र की माँ, ये लो, ये पैसे संभाल कर रख दो। इससे हम अपने बेटे का दाखिला शहर की बड़ी यूनिवर्सिटी में करवाएंगे। अजहर के अब्बा इतने पैसे कहाँ से लाए हो? मैंने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए अपनी जमीन बेच दी है। अरे मगर वो जमीन तो हमारी कुल जमा पूंजी थी, अब हम क्या करेंगे? अरे अजहर की माँ, हमारी असल जमा पूंजी तो हमारा बेटा है। तुम फिक्र क्यों करती हो? जब हमारा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन जाएगा तो ये सारी जमीनें हम फिर खरीद लेंगे। उसके बाद मेरा इस यूनिवर्सिटी में दाखिला हो गया। मैं इसी हॉस्टल में रहता था, दिन रात पढ़ता था और अपने माँ बाप के ख्वाब को पूरा करना चाहता था। फिर एक दिन इम्तिहान का दिन आ गया। मैंने पूरी मेहनत की और बहुत अच्छे पेपर दिए। एक दिन मैं जब प्रिंसिपल के ऑफिस से गुजर रहा था, यू आर इडियट, इस बार भी तुम फेल हुए हो। आखिर कब तक फेल होते रहोगे? प्रिंसिपल के बेटे होकर भी तुम फेल होते हो। मेरी रेपुटेशन का तो कुछ ख्याल करो। मैंने इस हाई पोस्ट जॉब के लिए तुम्हें सिलेक्ट करना था, मगर वो पोस्ट अजहर ने हासिल कर ली। ओहो डैड, आप कौन सा कुछ बिगड़ा है? अजहर की जगह मुझे सिलेक्ट कर दें। इडियट, ऐसा नहीं होता। मेरे डैड ग्रेट हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। इस तरह प्रिंसिपल ने मेरी जगह अपने बेटे को पोजीशन दिलवा दी। और जब मैंने प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश की, उसने मुझे किसी को ना बताने की धमकी दी। जब मेरे माँ बाप यूनिवर्सिटी में मेरा रिजल्ट लेने आए तो प्रिंसिपल ने उनसे कहा कि आपका बेटा बिल्कुल मेहनत नहीं करता, सारा दिन दोस्तों में लगा रहता है और इस साल भी ये फेल हो गया है। ये सुन के मेरे माँ बाप ने कहा, अरे वाह बेटा अजहर, तेरे लिए हमने अपनी रोजी बेच डाली और तूने हमें ये सिला दिया। मेरे माँ बाप मुझसे नाराज होकर वापस चले गए। मैं बहुत रोया, चिल्लाया, लेकिन मेरी फरियाद किसी ने ना सुनी। मेरी तो जैसे दुनिया ही खत्म हो गई। मैं 2 दिन तक कमरे में बंद रहा। न आगे कोई मंजिल थी और न ही पीछे कोई रास्ता, बस एक ही रास्ता था। और फिर मैंने अजहर मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ। मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? अगर तुम वाकई मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो खैबरपुर गांव जाओ, वहाँ मेरे माँ बाप रहते हैं। उन्हें बताओ कि उनके बेटे ने मेहनत की और फर्स्ट पोजीशन भी हासिल की। हाँ मैं जरूर जाऊंगा वहाँ और तुम्हारी सच्चाई उन्हें बताऊंगा। कुछ दिनों बाद अयान का रिजल्ट आ गया। इसने यूनिवर्सिटी में टॉप किया। रिजल्ट देखकर अयान की आंखों में आंसू आ गए। इसने शाम ही की टिकट करवाई और खैबरपुर गांव पहुंच गया। अजहर के बताए हुए एड्रेस पर वो एक घर पे पहुंचा, जहाँ एक बूढ़ी औरत और एक बूढ़ा आदमी बैठे थे। दोनों ने हसरत से इसकी तरफ देखा।
आयान ने सारी बात इनको बताई, जिस पर वो दोनों बहुत रोने लगे और कहने लगे कि अब क्या फायदा जब हमारा बेटा ही हमें छोड़ गया। इस पर आयान ने इन्हें कहा कि आज से मैं ही इनका बेटा हूँ। इस कहानी का मकसद ये था कि पढ़ाई को सिर्फ इल्म हासिल करने के लिए ही सीखें, ना कि नंबरों की दौड़ में लगे, वरना इंसान शदीद डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। और ये कि माँ बाप को भी चाहिए कि अपने बच्चों पर भरोसा रखें ताकि वो कोई गलत कदम उठाने पर मजबूर ना हो। इस तरह की मजीद अच्छी स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल किड्स मैजिकल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।